جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو مت، اس لیے کہ بہت دن تک اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے۔ 13 سال تک صبر کا حکم دیا، لیکن تمہاری چھیڑ خانی زیادہ ہو گئی، تب پھر مولا نے بدر میں جانے کا حکم دیا، اور وہ دھول چٹائی کہ 14 صدیاں ہو گئی، درد ابھی بھی ان کا کم نہیں ہو سکا۔ خیبر میں وہ دانت توڑے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، کہ 14 صدیوں بعد بھی یہودیوں کے سینوں میں ابھی بھی زخم موجود ہے، آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں اس شکست کو لے کر۔ یہ لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ کیڑا کاٹا کس کو تھا؟ کسے کھجلی ہو رہی تھی؟ امن و امان کو غارت کرنے کی کون سوچ رہا تھا؟ مکہ والے، جبکہ انہیں یہ ہونا چاہیے تھا مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، جانے دو، ہمارے وطن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، لیکن وہ مکہ سے اپنے وفد بھیجتے، مدینے رات میں آ کر باغیچوں میں آگ لگا رہے ہیں، مزدور صحابہ کو پکڑ کر مار رہے ہیں، کوئی تجارت میں جا رہا ہے تو اس کا مال لوٹ رہے ہیں، تو کیا یہ برداشت کیا جائے گا؟ اب اسلام نیا ملک بنا چکا ہے، اب برداشت نہیں ہوگا۔ یہ سلطنت خدا داد تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ یہ ہے، کئی غزوے ہوئے ہیں، جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا، یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے، لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی، لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی، مڈبھیڑ ہوئی، وہ ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آ، لیکن جس میں جنگ ہوئی گھماسان کی وہ بدر تھی۔ یہ 2 ہجری کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے، اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے، ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں، ان کا بھی اس میں مال تھا، مکہ والوں کا بھی مال تھا، تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں، جنگ کی غرض سے جاتے تو سارا سامان ہتھیار لے کے جاتے۔ جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، 313 مسلمان ہیں، ان میں 8 گھوڑے ہیں، 8 یا 12 یا جو بھی، 1 عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں، سب پیدل ہیں، اور اکثر کے پاس تلواریں نہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی اس سے۔ یہ بدر میں جانے والے صحابہ ننگے پیر چل رہے ہیں، اور جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے، یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا، جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑا ہے تم بیچنے کے لیے ملک شام لے جا رہے ہیں، ہمیں دے دو ہمارا مال۔ لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے ملک شام پہنچ بھی گیا، تجارت بھی کیا، نفع بھی کمایا، واپس مکہ بھی پہنچ گیا، مکہ چلا گیا۔ لیکن ابو سفیان نے پہلے سے مکہ خبر بھیج دی تھی، اے مکہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر آ چکے ہیں، ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے، مال سب ختم ہو جائے گا، تم سب آ جاؤ۔ مکہ والوں کو اپنے مال تجارت کی فکر ہوئی، سب کے سب جوش میں بھر کر جمع ہوئے، تقریباً 1000 لوگ جمع ہوئے، ہتھیار بھی لیے، تلوار بھی لیے، گھوڑے بھی، ہاتھی بھی، اونٹ بھی، سب سامان کے ساتھ نکلے اور بدر میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا، ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا، اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی، اس کا چیلنج تھا۔ اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے، اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں، ہم بھی سفر کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی، کیوں؟ اگر
ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیاں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا. ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی. تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا تھا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے, گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے, طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, ایسا ہم ختم کر کے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں, اپنی محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب, بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں, بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا, میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا, اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام. تم قائم رہو, تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں, اے بار الہا یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے, اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں, اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا, فلاں مرے گا, فلاں مرے گا. کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے, سپہ سالار تھے. صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی حضور نے لکیر کھینچ دی ہے. صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو اب پھر ہم نپٹ لیں گے. حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے. حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے, ختم ہو چکے ہیں. صحابہ کا یہ توکل بھی تھا, یقین بھی تھا. اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے, اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے, ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے, جس کا ذکر قرآن پاک میں. ملائکہ, اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے, کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے, وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے, ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے, وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے. اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں, وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی, قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی, مر گئے تھے سب. ایک فرشتے کی ضرورت تھی. لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے. باڈی گارڈ ایک ہو تو بھی چل سکتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ 10 ہوں تو یہ اس کی عظمت کو بتاتے ہیں. 10 کا کام نہیں, تم چلو صرف ساتھ میں. صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے. اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں, شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے, میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے, سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا, عتبہ مارا گیا تھا, شیبہ مارا گیا تھا,
بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے. اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا ان کی پشت پر، رسی باندھ کر گھماتا تھا، وہ جنگ بدر میں آیا. بڑا ہٹا کٹا پہلوان، اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے. جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے. عزیزان گرامی، جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا. جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. شام تک یہ جنگ ختم ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے. جنگوں کا نظام یہی ہے، جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے. وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے. نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی، تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا. میرے عزیزوں، اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے، اس جہاد سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت. لیکن اگر تمہارے مال و متاع، عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو، تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ، دشمن کو ہلاک کر دے، دشمن کو ہلاک کر دے، یہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ، اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ، اپنا حق مانگو. حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد، یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے. کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر، اجتماعی دعا ہو رہی ہیں، اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں، تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو، دعا کرتے رہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں، کیا احتجاج کریں، ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا، معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو، کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے، اچھی بات ہے، جمعرات روزہ رکھو، NRC ختم ہو جائے، تسبیح پڑھو، یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے، یہ جلالی ذکر ہے، ذکر کرو، سب ختم ہو جائے. میرے عزیز، بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے، ڈنڈے سے جاتے، ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے. میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا، مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں، فصل اگائی، گدھا آ جاتا تھا، فصل کھاتا تھا. اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ گدھے کو دور کر دے، گدھے کو دور کر دے. جیسے مشہور محاورہ ہے، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے، بلائیں جاتی ہے اس سے، بعض لوگ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور وہ گدھا روز کھاتا تھا، روز فصل کھاتا تھا. کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا، گدھا چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے، کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے. اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظام تمہارا قائم ہوتا ہے، تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے، آج بزدل بنایا جا رہا ہے. لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے. میرے عزیزوں، کوئی گالی ہے؟ یہ ایک پوتر لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے.
اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے. آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے, دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے. کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے, اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, 1965 یا 1955 کی بات, اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ. اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی, اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا, کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی, اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے, قحط تھا, لوگوں کے پاس مال کم, جاب نہیں تھے, اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا. لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی, ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی. تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی, جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے. اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں, ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت ہے, پھر بھی اس نے خریدا. اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا, جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا, جس کو میں نے پڑھا تھا. اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ, اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں, فیصلہ لے رہی ہیں, ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں, کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا, یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں, دوپہر میں کھاتا ہے آدمی, شام میں بھول جاتا ہے. آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا, بھوک آتی ہے جاتی ہے. اس خاتون نے کہا, لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی. وہ عورت کہتی ہے, میں نے یہ جو سٹینڈ لیا, یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے, ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی. اس نے پوچھا, کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی عورت ہے, جیوز, ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے, میں نے پڑھا ہے ان کو. کہا, کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے, میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے ہیں, اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا, بلکہ وہ خود فاقے میں تھے. یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا, جس دن انتقال ہوا, اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا. یہ تاریخ میں موجود ہے, حدیث پاک میں, ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. لیکن وہ عورت کہتی ہے, اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی. اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں, باہر ملکوں سے لائی ہوئی, اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی. جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں, تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا, اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے. میں کہتا ہوں عزیزوں, پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے, یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی, دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے. اب میں غزوات کی بات کروں. ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا. تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے, جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی, یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا. باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی, گھماسان کی ہوئی. کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا, لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی. صرف ایک جنگ ہے, جنگ احد, جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی. اب دوسری جو جنگ ہے اسلام کی, وہ جنگ احد, بڑی جنگ بتا. یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا, چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے. جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں, 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے, بدلہ لینا ہے, بدلہ لینا. بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہوئے, اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کی. اب مجھے بتاؤ, کیا اب رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، سب باہر نکل آئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، ایک خطا تھی، ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اونچا ٹیلا تھا، جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، دشمن کہاں ہے، یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں، دشمن نیچے ہے، تب تو سمجھ لو کہ تمہارے ایک چانس ہی چانس ہے، نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا، لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا، تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے، جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رمات، پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رمات کے نیچے اور 50 اوپر، اور مشرکین سامنے سے آئے۔ اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی، تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے، اوپر والے الگ مار رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے، یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا، تلوار والوں کو نیچے، جھنڈے والوں کو الگ مقام پر، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں، یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی، وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے، حلہ مچ جاتا، سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی، تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے۔ تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا جس کو میمنہ کہتے ہیں، دائیں والا میسرہ کہتے ہیں، بائیں والا، الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے، اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے۔ اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ لیکن وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو یہ 50 جو صحابہ تھے تیر انداز، انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لیے، دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، باقی جو نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مت۔ تو وہاں 2 جماعتیں ہوئی، تقریباً 40 صحابہ اتر گئے، 10 باقی رہے۔ 40 لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے، بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہار خالد بن ولید پیچھے، وہ مشرکین کی طرف سے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھنے والے شخص۔ دیکھا یہ جو لوکیشن خطرناک تھا ان کے لیے خالی ہو گیا ہے، جو 50 تیر انداز تھے اس میں 40 نیچے آ گئے۔ تو خالد بن ولید نے 200 گھوڑ سواروں کو جمع کیا، دور جا کر بہت دور سے راؤنڈ لگا کر کے یہ جبل رمات، یہ ٹیلے کے پیچھے آ گئے، اور جو 10 اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ جگہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا کیا۔ وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، 200 لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے، جو مشرکین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے۔ ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے لوہے کی جو دانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی، 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی۔
کتنا بڑا نقصان. پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا. اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے, وہ شہید ہوئے. صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا. اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ, ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان, ہونٹ, ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا, ہار بنا کر کے پہنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر اسلام تھے, اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے, وہ شہید ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے. اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی. آج اندازہ کرو میرے عزیزو, آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو, اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں, ورنہ میں, اللہ فرما رہا ہے, ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے, جانے جائیں گی جائیں گی جائیں گی. آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں. ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا. تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا, آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے, فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں, تمہارے وہ ماڈل ہیں. ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو, ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش, ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش, ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش. اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے. تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے. چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی. مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں, آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے. قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا, یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. تم اپنے آپ کو پورا بدل لو, کچھ بھی کر لو, یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ. تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں, سب کو اپنے اندر داخل کرو. ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں, ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور سے وفا کرو, میرے آقا سے محبت کرو. جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی, انجانے میں ہو گئی. ان کی خطائیں اجتہادی تھی, اجتہادی خطا تھی, لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی جنگ, 70 جانیں چلی گئی, مال پورا چلا گیا, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے. اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو, نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں, نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں. اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو, تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا. یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی, ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنے گی. آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے, میں کیا ان کو کوسوں, میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں. ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے. تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے, مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کریں, حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی, اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے. اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی, اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا, اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا, سنا ہے فرانس میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے, اسے بند کرو.
اسے بند کرو. اس سفیر نے کہا وہ تو عام ہو گئی, وہ تو ریلیز ہونی ہی ہے, اس کو تو ریلیز ہونا ہے. ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے, ہر ایک کے لیے فلم بنتی ہے. سلطان عبد الحمید نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ, پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا. جس نے میرے نبی کی توہین کی, میں آج ہی پوری امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں. صرف جہاد کا لفظ سلطان عبد الحمید ثانی کی زبان پر کیا آیا کہ فرانس کی گھگی بن گئی. اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی, نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی. ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں. یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے, رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں, ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے اعمال. تم ان کے ہو جاؤ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, پھر کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں. یہ تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تمہارے عشق رسول کا بخار ناپتے ہیں. لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے, یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں, فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ. تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے, ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے, ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں, اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں, ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا. یہ میرا ایمان ہے. تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے, حضور تھے کیسے. تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا. میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا. محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی. حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی. میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد, جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی. اب آگے برائی کرو, پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی. اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں, کہیں ورفعنا لک ذکرک کہا ہے, تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا, پوری امت اسلامیہ کو, اے میرے عزیز آج تمہارے امتحان کا وقت ہے. آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے. عزیزو, صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر, پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں, سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے, ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا. اور علامہ جامی کہتے ہیں, فدائے نقش نالے نت کنم جان یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے, آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے. مگر ملا عبد الرحمن جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں پکار کر یوں کہتا, آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے, صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں. میرے عزیزو, یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو, ڈرتے ہو, علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں. میں ثابت کر کے بتاؤں گا,
اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد۔ جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ بتاؤ، سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے۔ ناگاساکی، ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے، پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے، 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے۔ جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی۔ مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا، کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کو نہ چھونا، بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا، کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا، وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے۔ کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں، جنگ ان سے نہیں ہوگی۔ بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے، بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے، جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے۔ وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر، ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا، توڑا نہیں جائے گا۔ وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے، وہاں برباد نہیں کرو گے، پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد۔ جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو، اس کے دانت توڑو۔ یہ ہمارا نہیں، آج پوری دنیا کا نظام ہے۔ آج پوری دنیا کا نظام، پوری جنگوں کا آپ کو میں اگر اسباب ہی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ احد کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ خندق کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ حنین کیوں ہوئی، موتا کیوں ہوئی، تبوک کیوں ہوئی؟ سب میں وجہ یہی رہے گی، سب میں وجہ یہی۔ مشرکین مکہ جماعتیں بنا رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں، بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تب حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ جب جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا۔ جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی، جنگ موتا کیوں ہوئی تھی؟ وجہ صرف یہ تھی حضور نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ آج بھی دنیا کا نظام ہے، اگر تم کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو مار دو گے تو دو ملکوں میں ٹکراؤ ہوگا، اسی لیے ایمبیسیز کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے، سفارت خانوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہاں پر کسی دوسرے ملک کے سفیر کو مار دیا، اس ملک کا تمہارے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا، پہلے سے ہی نظام ہے۔ حضور کا سفیر، حضور کے ایک سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں خط لے کر میرے آقا کا، بیچ راستے میں ایک ظالم نے ان کو پکڑا جو اس بادشاہ کا ایک باج گزار تھا، اس نے ان کو دردناک انداز میں قتل کیا، بے دردی سے مارا، ان کے ٹکڑے کر دیے۔ جب قاصد کو مارا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، برا سلوک کیا، اور اس زمانے کے بھی اصول میں یہ تھا کہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جنگ موتا اسی لیے ہوئی، جنگ تبوک اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ ملک شام میں فوجیں جمع کر رہے تھے، رومی لشکر جمع ہے، فلاں لشکر جمع ہے، حضور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینے کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، سب برباد ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، درخت ٹوٹتے ہیں، کیا کیا نہیں برباد ہوتا۔ حضور ہمیشہ مدینے کی حفاظت چاہتے تھے، کوئی بھی جنگ مدینے میں نہ ہو۔ صحابہ کو لے کر بہت دور چلے گئے۔ جنگ تبوک جو ہے مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہوئی ہے، تقریباً 800 کلومیٹر دور، وہاں پہنچے، وہاں مقابلہ ہوا۔ موتا بھی یہ جارڈن میں ہوئی ہے، آج کا جو اردن ہے جارڈن۔ حنین، جنگ حنین،
مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے، طائف کے قریب یہ جنگ وہاں ہوئی. وہاں پر بھی کس لیے؟ جتنی بھی جنگیں ہیں، پڑھو میرے جوانوں، پڑھو میرے عزیزوں، ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالو گے یہی ہوگا کہ یہ حضور کے خلاف طاقت اکٹھا کر رہے تھے، فوج جمع کر رہے تھے، ہتھیار جمع کر رہے اور سیدھے مدینے پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مدینے سے باہر ہوئی، صرف 1 کلومیٹر باہر. مجھے بتاؤ حضور لڑنے کے لیے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے تھے؟ جنگ بدر میں مکہ والے آئے، جنگ احد میں مکہ والے آئے، جنگ خندق میں مکہ والے آئے. حضور نے تو اپنی زندگی میں ڈیفنس سکھایا ہے صحابہ کو. یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. یہی اسلام کا اصول. اب آپ اس کو بھول چکے ہو، ٹھیک ہے، چھیڑ نہیں رہے آپ، بہت اچھی بات ہے، اسلام کے اصول پر قائم. لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے ہیں اور تم چھوڑے بیٹھے ہو. یہ دوسرے والا اصول بھول گئے. اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت. ہم مطالبہ کریں گے دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچے. آج جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار اٹھاؤ، بھالے اٹھاؤ اور جاؤ لڑو. نہیں، ہم جس ملک میں ہیں ہم قانونی اعتبار سے چلیں گے. اگر اسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے، میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے، یا قرآن عظیم کے آیات بینات پر انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ میرے پرسنل چیزوں پر اٹیک ہے، یہ میرے اسلامک لا پر اٹیک ہے. تو ہم آواز اٹھائیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ جس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں ایک قوم کے ساتھ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. NRC CAA یہ سب مدعوں پر کیوں مسلمان بڑکے ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آج بھی ہم قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن کیا کریں، ایک وقت رہے گا جب تک ہم پکارتے رہیں گے. ہم حکومت وقت کو بھی پکار رہے ہیں، عدلیہ کو بھی پکار رہے ہیں. لیکن جب سب بک جائیں، سب ایک میدان میں ننگے ہو جائیں، تو پھر آخر وقت وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا، اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. لیکن میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا، اپنا ڈیفنس، سیلف ڈیفنس ہر مسلمان سیکھے. ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے ملک کی حفاظت کرے. ہندوستان سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے، بڑا پیار ہے. اگر اس سے نفرت ہوتی تو ہم کب کے ادھر کے ادھر ہو جاتے، خیانت کے شکار ہو جاتے. اس سرزمین سے ہمیں اس لیے بھی پیار ہے کہ خواجہ ہند یہاں پر ہے، محبوب الہی یہاں پر ہے، ہم کروڑوں عاشقوں کا امام بریلی کا تاجدار یہاں پر ہے. ہم اس ملک سے وفاداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور حفاظت کا بھی عزم رکھتے ہیں. لیکن اس وطن عزیز کی سرزمین کو جو پلید کرنے کی کوشش کرے، جو فساد مچائے، جو فتنے مچائے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ایک حق بولنے والے کی ذمہ داری ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے اور علماء کی مرضی ہے، آپ جابر و ظالم حکومتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تو دنیا تمہیں حسینی کردار میں لکھے گی، اور چپ رہ کر کے خاموشی سے سہتے ہوئے جاؤ گے تو حسین اعظم نے کہا ہے، میرے نزدیک ظلم صرف ظالم کا نہیں بلکہ جو ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے وقت کا ظالم ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی پوری نسل کو ظالم بزدل بنا دیا، اپنی پوری نسل کو بزدل بنا دیا. میری باتیں سخت ہوں گی لیکن آج میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں ان الفاظ کا میں تنہا ذمہ دار ہوں. میں بار بار کہتا ہوں میرا مجمع ذمہ دار نہیں ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اٹھ کر جا سکتے ہیں اور کیمرے والے سے بھی کہیں کسی کی تصویر اس میں نہ لیں، بعد میں وہ کہہ سکیں حضرت وہ بیان میں نہیں تھا. آپ بول سکتے ہیں میں اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اس لیے کہ جو زمانے کے تقاضے ہیں اس کو اگر امت کے سامنے اگر آج ہم نہ بولیں تو پھر جب زبانیں چپ ہو جائیں گی ہمارے صرف اعضاء کاٹے جائیں گے. آج دیکھ نہیں رہا، یہی لفظ کی وجہ سے میں حدیث پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو آخر سمیٹتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات، سارے جہاد اور ساری جنگوں کی تفصیلات بیان کرنا یہ مختصر وقت میں ممکن نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو مدد کی
اور ان کو فتح عظیم سے نوازا. وجہ کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں جب تک تم جہاد کے ساتھ قائم رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد کو ترک کر چکے، حضور فرماتے ہیں اللہ تم پر ذلت مقرر کرے گا، تم ذلیل ہو کر زندگی گزارو. یہ پوری حدیث ہے. حدیث میں آپ کو اگر سخت لگ رہا ہو تو ذلت کی زندگی گزارو. سیلف ڈیفنس کا نام ہے. اپنے حقوق مانگنا بھول گئے. اور سب سے افضل جہاد کیا ہے جانتے ہو؟ سب سے افضل جہاد میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ بھی جہاد کرو. کیسا جہاد؟ حضور پاک سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تلوار کا، نیزے کا، بھالے کا، کون سا جہاد؟ اس زمانے میں بندوق کا، بارود کا نا. میں حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے، جو آج آپ کر سکتے ہیں. آج کر سکتے ہیں الحمدللہ. اس منبر سے کے خلاف بولوں گا، یہ افضل الجہاد ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے اور ایک طرفہ ظلم کے شکار ہیں یہ لوگ. ایک طرفہ ظلم. میں اس بات سے خوف نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمہاری غلط نیتیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک کے امان کو خطرہ ہے. آج ملک میں فساد جیسے جو حالات ہیں صرف اسی وجہ سے کہ جب تخت کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کوے کو بڑا پن دیا تو آگے کا آپ سمجھتے ہیں. وہ ساری چیزیں یہی کرتا ہے. اور کسی بندر کے ہاتھ میں اگر لڈو آپ پکڑا جائیں، اسے معلوم نہیں لڈو کھاتے کیسے ہیں، گھمائے گا گھمائے گا گھمائے گا، پوری بوندی جھڑ جائے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ پچھلے 6 سال سے گھما رہا ہے لڈو کو اور سب جھڑ چکا. تقریباً بینکنگ کرپٹ ہو گئی، کمپنیاں بک گئی. دیکھ نہیں رہے آپ لڈو کو کیسے گھما رہا ہے؟ اور اس وقت تک گھمائے گا جب پورا لڈو ختم ہو جائے. برا لگ رہا ہے آپ کو؟ عزیزہ نگرانی، یہ افضل الجہاد ہے. میں جب تک میری طاقت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں گا. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. حضور فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے بولے، اور زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اور حضور فرماتی ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے. مسلمانوں تم فیصلہ کرو کمزور ایمان پر. الحمدللہ مجھے اتنا تو ہے کہ میں بیچ والے میں ہوں. ہاتھ سے آج نہیں روک سکتے، زبان سے تو ہم بول رہے ہیں. ہم اپنی زبان کا استعمال برائیوں کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں، حدیث رسول میں ہے جب برائی دیکھو تو زبان سے روکو. تمہیں اللہ نے اگر زبان دیا ہے تو بولو اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. یہی ایک بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم 10 سالہ زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کسی کو نہ چھیڑو. اسلام امن و امان چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی تم پر مسلط ہو جائے تب پھر آپ کو کہا جائے گا مت چھوڑو. آخری یہ باتیں ہیں. اسلام امن کب چاہتا ہے؟ دیکھیں حضور کے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہوئے، جہاد میں کئی لوگوں نے قتل و قتال کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے صحابہ کے ساتھ. لیکن 6 ہجری کے بعد، 6 سال کے بعد حضور مکہ واپس آئے. مکہ واپس آئے 1 سال پہلے 7ویں ہجری میں، 6ٹھی ہجری میں حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دیے، کہا احرام کھولو واپس جاؤ مدینے. حضور نے صلح کر لی، واپس بھی چلے گئے. ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیا، ٹھیک ہے سب صلح ہو گئی. 1 سال کے بعد مکہ والوں نے صلح توڑ دی. حضور واپس آئے 10,000 کا لشکر لے کر. مکہ میں جب آئے تو مکہ والوں کے حالات خراب ہو چکے تھے. حضور اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ تلوار اٹھانی بھی نہیں پڑی، قتل و قتال نہیں ہوا. مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سارے ادھر کے ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنی جان بچا کر کے، کیونکہ پرانے پاپ آج دھوئے جائیں گے.
آج سب مجرم لائے جائیں گے، لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں، اس دن صحابہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج. کیونکہ یہ صحابہ بدر، احد، خندق سب میں جو آئے تھے سب کو پہچانتے تھے، مکہ میں جنہوں نے گھر لوٹا تھا ان کو بھی جانتے تھے. صحابہ جب یہ نعرہ لگانے لگے، میرے آقا نے ان کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے، آج کا دن رحم کرنے والا ہے. یہ ہے اسلام، امن کی بات کرتا ہے. اس امن کی تلوار تم نے اٹھایا حضور کے خلاف، صحابہ کو تم نے مارا، لیکن وہ رسول جب غالب آ گئے اس شہر میں، چاہیے تو تھا کہ چن چن کے بدلہ لیا جاتا، لیکن حضور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ 7 سال تک جو حضور کی ہر جنگ میں مقابل میں آئے، ابو سفیان ہر جنگ میں حضور کے خلاف، لیکن اس دن حضور اعلان کر رہے ہیں ابو سفیان کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے اسے بھی امان ہے. حضور نے یہ تک اعلان کیا. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا میری عزت اتنی بڑی، 7 سال تک ہر جنگ میں ان کے خلاف تھا، آج معاف بھی کیا، اور جو میرے گھر آئے اسے بھی معاف کر رہے ہیں، سیدھے دربار رسول میں حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کی غلامی میں داخل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا، بلکہ پورے مکہ والے اس دن پکڑ کر کے لائے گئے تھے، جو جو قتل و قتال میں تھے پکڑ کے باندھ کے لائے تھے. صحابہ کی تلواریں ان کی گردنوں پر لٹک رہی تھی. حضور نے ان سے پوچھا اے مکہ والوں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں، کیا خیال ہے؟ مکہ والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کنویں میں ڈالے جانے والے بھائیوں کو معاف کیا تو اللہ کا حبیب اپنی امت کو بھی معاف کرتا ہے. حضور نے اپنے غلاموں کو معاف کیا، اس میں اکثر و بیشتر اسلام میں آئے. اب اس کے بعد امن کب قائم ہوتا ہے؟ ایسے قائم ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا، پہلی اذان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھنے کا حکم دیا. یہ وہی غلام ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، ان کے جسم پر سل رکھی جاتی تھی. آج وہ بلال آئے ہیں، ارے سیدھے مکہ کی کسی گلی میں نہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر. جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اذان تو دیتے تھے، رسی پکڑ کر تیزی سے چڑھنے لگ گئے. حضور نے فرمایا بلال آج اذان وہاں سے دی جائے گی، یہ فتح کا اعلان تھا، وہاں سے اذان دو. حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان کے لیے آواز پکارنے لگے. اب انہیں ہوش آیا، اب انہیں خیال آیا، کہا میں شوق میں تو چھڑ گیا. حضور سے پوچھتے ہیں آقا جب تک میں اذان نیچے کھڑے ہو کر دیتا تھا میرا منہ تو کعبے کی طرف ہوتا تھا، اذان دینے کے وقت میں منہ کعبے کی طرف کرتا تھا، ہاتھ تو کعبہ میرے نیچے ہے، میں کعبے کے اوپر ہوں، منہ کس طرف کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال مجھے دیکھ کر اذان دو، میری طرف دیکھو اور اذان دو. یہی تو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، وہ کعبے کا کعبہ تھے. بلال حبشی نے اذان دی. جانتے ہو یہاں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے. انہیں کیوں نہیں کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا؟ بلکہ فتح مکہ کے دن ایک عظیم میسج دیا گیا ہے، ایک عظیم میسج پوری کائنات کو. اے لوگو تم جسے مارتے تھے، تم جسے غلام سمجھتے تھے، اسے کالا کہتے تھے، حبشی کہتے تھے، اسے چوڑے ہونٹ والا بڑی ناک والا کہتے تھے، یاد رکھو جو محمد کی غلامی میں آ جائے کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آ جائے. یہ پوری کائنات کے لیے عظیم میسج ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، جہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے. اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ.
آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے، اندازہ کرو. ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے. سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئی. اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے. 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال. اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی، سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی. ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں. کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی. تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا، غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں. شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی. عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں. 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں. تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی. ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہوگی. 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی. اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر. تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوئی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی. اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا. اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے. اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا. تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے. اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں. یا آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں. تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی. اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی. دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی. 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی. قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں. فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا. کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت. 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں. لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی. اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی؟ سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے. اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے. کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے. ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی. تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی. اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی. اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے. تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے. نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی.
قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی۔ اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں، آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا۔ کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے؟ نوجوانوں، آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ یہ آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو، پہلے قرض ادا کرو۔ تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لے۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لے۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔